اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں مسلمان بنایا، زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا اور ہمیں دنیا میں ایسے ہی چھوڑ نہیں دیا بلکہ زندگی کے ہر مرحلے پر ہمیں رہنمائی دی۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے بنایا، تو اس کے بعد ان کے امتحان کے لیے انہیں کچھ عرصہ جنت میں رکھا گیا اور اس کے ساتھ ہی ابلیس کو بھی بھیجا گیا۔ ابلیس جو حسد کرنے والا تھا آدم علیہ السلام سے، جس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے باوجود سجدہ نہیں کیا تھا، یعنی آدم علیہ السلام کو، تو اس کے بعد اس نے اپنی دشمنی اس طرح ظاہر کی کہ آدم علیہ السلام کو جنت میں جس درخت کے پھل کھانے سے روکا گیا تھا، اس نے ان کو مسلسل وسوسے ڈالے ان کے دل میں اور ان کو اپنے راستے پر لے گیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ آدم علیہ السلام کی اس بھول کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے ناراض ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں اتارا، ابلیس کو بھی ساتھ بھیجا اور پھر بتا دیا کہ وہاں تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے۔ ابلیس کی انسان سے دشمنی کیا ہے کہ وہ انسان کو وہ کام نہیں کرنے دیتا جس کے لیے اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ دنیا میں جو کچھ ہمیں نظر آتا ہے وہ اللہ نے انسان کے لیے بنایا، لیکن انسان کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں آنے کے بعد ہم سب بار بار بھول جاتے ہیں کہ ہمارے یہاں آنے کا اصل مقصد کیا ہے، اور یہ بلوانے والا کون ہے؟ یہ ہمارا دشمن۔ نہ صرف یہ کہ وہ بلکہ اس کی اولاد بھی اسی کام کے لیے سرگرداں ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بہت دفعہ ایک بات کو جانتے ہوتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اس کام کا حکم دیا ہے، لیکن ہم پھر بھی کرتے نہیں۔ بعض اوقات ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ کسی خاص کام سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے منع کیا، لیکن ہم پھر بھی کر جاتے ہیں اس کو۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نافرمانی کرنا، چاہے وہ بھول چوک سے ہو، چاہے وہ جان بوجھ کر ہو، یہ انسان کے حق میں نقصان دہ، انسان کو اس کا فائدہ نہیں۔ اور یہ نافرمانی یا گناہ انسان کے دل پر ایک بوجھ چھوڑتا ہے، کیونکہ انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عبادت کے لیے پیدا کیا، تو اس کو پروگرام ہی اس طرح کیا ہے کہ جب تک وہ عبادت نہ کرے وہ خوش ہو ہی نہیں سکتا۔ تو انسان جب عبادت کی طرف جانے لگتا ہے تو شیطان رکاوٹیں ڈالتا ہے۔ اللہ کی اطاعت کے، اللہ تعالیٰ کی پسند کے کام جب کرنے لگتا ہے تو انسان کو بلوانے کی کوشش کرتا ہے، اسے اور چیزوں میں الجھاتا ہے، اور چیزیں اس کے سامنے زیادہ خوشنما بنا کے دکھاتا ہے، اور نتیجتاً پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان سے غلطی ہو جاتی۔ اب یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں یہ بتا دیا کہ اگر تم سے غلطی ہو جائے، تم بھول جاؤ، تم سے کوئی ایسا کام ہو جائے جو تمہارے رب کو پسند نہیں، تو پھر کیا کرو؟ توبہ کر لے، استغفار کر لو، رب کی طرف واپس پلٹ آؤ۔ آدم علیہ السلام بھولے، ان کی ساری اولاد بھولتی ہے۔ اس لیے ہم تمام انسان کسی نہ کسی طرح خطا، غلطی، گناہ کا شکار ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر انسان خطا کار ہے، ہر انسان، اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم سے غلطی نہ ہو، یہ تو ہوتا رہے گا، لیکن غلطی کرنے والوں میں سے بہترین لوگ کون ہیں کہ جو غلطی پر اصرار نہیں کرتے، غلطی پر جم نہیں جاتے، بار بار نہیں کرتے، بلکہ اسے چھوڑ کر واپس پلٹنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے رب کی طرف لوٹتے ہیں، جس کا رب نے حکم بھی دیا، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ اور فرمانبردار بن جاؤ، اطاعت گزار بن جاؤ، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے، پھر تم مدد نہ دیے جاؤ گے، اس سے پہلے کہ تمہاری پکڑ ہو جائے، اس سے پہلے کہ کوئی آزمائش آ جائے، اس سے پہلے کہ تم کسی بڑی مشکل میں پڑ جاؤ۔ تو جب غلطی ہو اور اس کا احساس ہو جائے تو اس کو چھوڑ دو۔ کوئی انسان کتنا بھی نیک کیوں نہ، پیغمبروں کا معاملہ الگ ہے، لیکن عام انسانوں میں سے کوئی انسان کتنا بھی نیک کیوں نہ، اس سے بھی غلطی ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مومن آدمی سے کوئی نہ کوئی ایسا گناہ سرزد ہو جاتا ہے جس کو وہ وقتاً فوقتاً کرتا رہتا ہے، یا کوئی ایسا گناہ ہوتا ہے جس کو وہ مسلسل کر لیتا ہے، یعنی اس پہ قائم رہتا ہے، وہ اس کو نہیں چھوڑتا حتیٰ کہ وہ دنیا چھوڑ جاتا ہے، یعنی موت تک وہ غلطی اس سے ریپیٹڈلی ہوتی رہتی ہے۔ مومن کو اس حال میں پیدا کیا گیا ہے کہ وہ فتنوں میں گھرنے والا، توبہ کرنے والا اور بھولنے والا ہوتا ہے، یعنی کسی مشکل میں پڑا پھر اس نے توبہ کی، پھر بھول گیا، لیکن جب اسے نصیحت کی جاتی ہے تو اس نصیحت کو قبول کرتا ہے،
یعنی جب اس کو ریمائنڈر دیا جاتا ہے، اسے یاد دہانی کرائی جاتی ہے، اس کو کوئی اچھی بات بتائی جاتی ہے تو وہ اسے ایکسپٹ کرتا ہے، اسے ریجیکٹ نہیں کرتا، کیونکہ اچھی بات کو یا اللہ کے حکم کو ریجیکٹ کرنا یہ ابلیس کا شیوا ہے۔ اس نے اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانا تھا اور پھر آرگیومنٹ کی تھی کہ میں کیوں آدم کو سجدہ کروں، میں تو اس سے بہتر ہوں، مجھے تو نے آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے بنایا، لہٰذا میں اس سے بہتر ہوں تو میں اس کے آگے نہیں جھکوں گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ جب ناراض ہوئے تو کہنے لگے فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، یعنی اس وجہ سے کہ تو نے مجھے یعنی بھٹکایا، تو مجھے حکم نہ دیتا تو میں اس مشکل میں نہ پڑتا۔ تو یہ ابلیس کا طریقہ ہے، غلط کام کرنا، تکبر سے کرنا، دھڑلے سے کرنا، اور پھر کوئی روکے یا منع کرے یا نصیحت کرے تو اس کی نصیحت قبول نہ کرنا، اس کے ساتھ بحث مباحثہ شروع کر دینا اور اسی کو مورد الزام ٹھہرانا، بات دوسرے پر ڈال دینا، اس کو ایکسپٹ نہ کرنا۔ تو گناہ کے بعد مومن اور غیر مومن کا جو بنیادی فرق ہے وہ یہی ہے کہ مومن اپنے گناہوں کو ایسے محسوس کرتا ہے جیسے وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہو، یعنی اس کا بہت بوجھ لگتا ہے کہ میں نے غلط کیا ہے، اور یہ اس کے ضمیر پر ایک بوجھ ہوتا ہے اور وہ ایک پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے اور وہ ڈرتا ہے کہ کہیں یہ پہاڑ میرے سر پہ نہ گر پڑے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی وجہ سے مجھ پر کوئی مصیبت نہ آ جائے۔ اور جو فاسق ہوتا ہے، منافق ہوتا ہے، وہ گناہوں کو مکھی کی طرح ہلکا سمجھتا ہے کہ وہ اس کے ناک کے پاس سے گزری ہے اور اس نے اپنے ہاتھ سے یوں بے پرواہی سے اشارہ کر کے ہٹا دیا، یعنی گناہ ہوا تو سو بات سبھی کرتے ہیں، یعنی اسے اپنا گناہ، اپنی غلطی محسوس ہی نہیں ہوتی۔ تو جس شخص کو گناہ کا احساس ہی نہ ہو، اس بات کا اس کے دل میں خیال ہی نہ آئے کہ وہ غلط کر رہا ہے، وہ توبہ تو نہیں کر سکتا، معافی تو نہیں مانگ سکتا۔ معافی تو وہی مانگے گا جو گناہ کے بوجھ کو محسوس کرے اپنے دل پہ، اپنے ضمیر پہ، اپنے وجود پہ، اور وہ اس بوجھ کو اتار پھینکنا چاہتا، اس گلٹ سے باہر آنا چاہتا۔ تو مومن یہ جانتا ہے کہ میں تو خطا کار ہوں مگر میرا رب غفار ہے، وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ وہ اپنے رب سے مایوس نہیں ہوتا، وہ بار بار غلطی کرنے کے باوجود بھی رب ہی کی طرف پلٹتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں بڑا کمزور ہوں اور تو بار بار بخشنے والا ہے، میں بار بار گناہ کرنے والا۔ اور پھر انسان سجدے میں گر پڑتا ہے، کبھی تنہائی میں روتا ہے، کبھی اللہ کا ذکر کرتا ہے، کبھی صدقہ خیرات کرتا ہے، کسی نہ کسی طرح اگر بندوں کے حق میں کوئی غلطی ہو تو ان سے معافی مانگ لیتا ہے۔ تو وہ مسلسل اپنے تزکیے کی فکر میں رہتا ہے کہ یہ جو گرد مجھ پہ آ پڑی ہے، یہ جو داغ مجھے لگ گیا، مجھے اسے دھونا ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا جن لوگوں کو نہانے کی روز عادت ہو، اگر وہ کسی دن نہ نہا سکیں ان کی طبیعت بوجھل ہو جاتی۔ تو اسی طرح جن لوگوں کو اپنی غلطیوں کا احساس ہوتا ہے، اگر وہ توبہ نہ کرے یا اس کے بدلے میں پھر کوئی نیک کام نہ کرے تو ان کی طبیعت اسی طرح بوجھل ہو جاتی۔ اور حقیقت یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں توبہ کرنے کی، استغفار کرنے کی ترغیب بھی دیتے ہیں، یعنی اس کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے یہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر تم گناہ نہ کرتے تو اللہ تمہیں لے جاتا اور ایسی قوم لاتا جو گناہ کرتے پھر اللہ سے مغفرت طلب کرتے تو اللہ ان کو معاف کر دیتا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو انسان کی کمزوری کا پتہ ہے اور اللہ تعالیٰ بندے سے چاہتا ہی ہے کہ بندہ اس کی طرف پلٹے، وہ اس چیز سے محبت کرتا ہے اور وہ معاف کرنے سے بھی محبت کرتا ہے۔ یعنی جب ہم معافی مانگتے ہیں تو اس پر پریشان نہ ہو کہ اچھا پھر معافی مانگے، اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تم تو بار بار ہی گناہ کرتے تو تم پھر عادی نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں جیسے بندے ہمارے ساتھ معاملہ کرتے ہیں نا کہ اگر کسی کے حق میں ہمارے سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہم ایک سے دوسری دفعہ سوری کریں اسی بات پر، تو ناراض ہو جاتے ہیں کہ تمہاری تو عادت یہی ہے بار بار یہ کرنا، پھر تم سوری کرتے رہتے، تب تمہارے اندر کوئی چینج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے نہیں کہتے۔ اگر کوئی 99 قتل بھی کر چکا ہے نا اور اس کے دل میں یہ شرمندگی آ گئی ہے اور سچی ندامت آ گئی کہ نہیں بہت برا کیا میں نے، اب مجھے اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہی کرنا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کرے۔ اور یہ مشہور واقعہ ہے صحیح حدیث میں، جس میں ایک شخص نے 99 قتل کیے تھے، پھر اسے احساس ہوا کہ میں نے غلط کیا تو وہ کسی راہب کے پاس گیا، اس سے کہا کہ میں نے غلط کام کر چکا ہوں، میں کیا کروں؟ کہا تمہاری توبہ نہیں ہو سکتی، تمہاری توبہ قبول نہیں ہوئی۔ اس نے اس کو بھی مار ڈالا، 100 پورے ہو۔ اب یہ 100 کا قاتل جو ہے پھر بھی توبہ کرنا چاہتا ہے تو کسی اور کے پاس جاتا ہے تو اس کو بتاتا ہے کہ دیکھو تم توبہ تب کر سکتے جب یہ جگہ چھوڑ دو جہاں تم یہ غلط کام کرتے ہو۔ تو اسی وقت نیک لوگوں کی زمین کی طرف روانہ ہو جاتا ہے، تو راستے میں اس کی موت کا وقت آ گیا، عذاب کے فرشتے بھی آتے ہیں اور
رحمت کے فرشتے بھی آتے ہیں اور وہ آپس میں جھگڑنے لگتے. عذاب کے فرشتے کہتے ہیں یہ اتنا گناہگار تھا, ہم نے اس کی جان لے لی. رحمت کے فرشتے کہتے ہیں نہیں, اسے توبہ کر لی تھی, ہم اس کی جان لے گئے, کیونکہ آخری اس کا عمل توبہ تھا. تو وہ فیصلہ نہیں کر پاتے, معاملہ اللہ کے حضور جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا زمین کو ناپا. زمین کو ناپا جاتا ہے. تو حکم کیا ہے کہ جس طرف فاصلہ کم ہو اس طرف کے فرشتے جان لیں. اب جس طرف وہ جا رہا تھا اس طرف کی زمین کو سکیڑ دیا گیا. اسے ایک بالش کا فرق تھا, صرف ایک بالش وہ کم تھی. تو رحمت کے فرشتوں نے اس کی, ہمارا رب تو اتنا مہربان اور اس کو کسی کے بھی گناہ معاف کرنے میں کوئی مشکل نہیں. ہمارے دل چھوٹے ہیں, ہم کسی کو معاف نہیں کر سکتے. اب دیکھیں کہ ہم میں سے ہر شخص کا حال یہ ہے کہ اگر زندگی میں کبھی کسی نے اس کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہو تو وہ اسے بار بار دہراتے رہتے ہیں اور روتے رہتے ہیں اور اس کے بارے میں برا سوچتے رہتے ہیں اور دل سے نہیں نکالتے. وہ جو کانٹا ایک دفعہ پھنس جاتا ہے پھر اندر ہی ٹوٹ جاتا ہے, وہ باہر نکالنا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے معاف کرنا کچھ بھی مشکل نہیں. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ واللہ غفور رحیم. کیا یہ لوگ اللہ کے حضور توبہ نہیں کرتے اور اس سے بخشش طلب نہیں کرتے, حالانکہ اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ خود پوچھتے ہیں کیا یہ توبہ نہیں کرتے, بخشش نہیں مانگتے. مطلب کیا ہے, انہیں چاہیے کہ یہ توبہ کر لیں, بخشش مانگ لیں. کوئی فرق نہیں پڑتا عمر کا کون سا حصہ ہے, کون سی جگہ ہے, کہاں پر ہے, اپنے اندر کے بوجھ کو نکال پھینکی, اپنے رب کی طرف رجوع کی. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام اپنے رب سے استغفار کرتے ہیں حالانکہ وہ معصوم ہوتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں, والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین, اور وہ ذات جس سے میں توقع رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن میری خطائیں معاف کر دے. انبیاء کا اپنا اتنا مقام ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے درجات بلند کیے اور ان کو فرمایا کہ انی جاعلک للناس اماما, میں تجھے لوگوں کا امام بنانے والا ہوں. اور وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ, کہ ابراہیم آخرت میں صالح لوگوں میں سے ہوں گے. اس کے باوجود ابراہیم علیہ السلام کا دل کیا کہتا ہے کہ میں نے اپنے رب کا حق ادا نہیں کیا. دیکھیے جس کو رب سے جتنی محبت ہوتی ہے نا, وہ بہت کچھ کرنے کے بعد بھی کیا کہتا ہے, رب تیرا حق ادا نہیں, میں نے ابھی کچھ کیا نہیں. وہ سارا دن بھی سجدے میں پڑا رہے تو وہ اٹھ کے یہی کہے گا میرا دل نہیں بھرا, ابھی حق ادا نہیں ہے. کیونکہ رب کا مقام جتنا بڑا ہے, اس کے انعامات ہم پہ جتنے زیادہ ہیں, احسانات جتنے زیادہ ہیں, ہاں تو اس کا حق ادا ہی نہیں کر سکتے. اور ہم دن کا اکثر حصہ اس کو بھولے رہتے ہیں اور نماز میں بھی کھڑے ہو کے پھر اس کو بھول جاتے ہیں, کم ہی یاد کرتے ہیں اس کو. موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے رب سے دعا مانگی, رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ انہ هو الغفور الرحیم. موسیٰ علیہ السلام بولے اے میرے رب, بے شک میں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا ہے تو مجھے معاف کر دے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا اور وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. اور وہ جب نبوت سے پہلے ان کے ہاتھ سے ایک قبطی تھا قتل ہو گیا تھا, اس واقعے کی طرف اشارہ. یونس علیہ السلام کو تو آپ سب کو پتہ ہی ہے, ان کی دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اللہ تو پاک, ہم گناہگار, میں ہی ظالموں میں سے ہوں, میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا. داؤد علیہ السلام کی ایک دفعہ آزمائش ہوئی تو ان کو جب خیال آیا کہ یہ تو میں نے ٹھیک نہیں کیا, یعنی مقدمے کا جو فیصلہ انہوں نے کیا, تو ان کو خیال آیا کہ دراصل ہم نے ان کی آزمائش کی تھی, امتحان لیا تھا. اللہ تعالیٰ ہر ایک کا امتحان پیغمبروں کا بھی لی. ابراہیم علیہ السلام کو کتنی دفعہ آزمایا تو انہوں نے اپنے رب سے معافی مانگ لی اور رکوع میں گر گئے اور اس کی طرف خر راکعا واناب, اور اللہ کی طرف رجوع کر لیا. تو جتنا ہم توبہ استغفار کرتے ہیں ہمارا دل اتنا ہی چمکتا جاتا ہے, اور جتنا وہ روشن ہوتا جاتا ہے, چمکتا جاتا ہے, اتنی ہمیں اپنی غلطیاں زیادہ نظر آنے لگتی ہیں, اپنی کوتاہیاں بھی نظر آنے لگتی ہیں. اور جب وہ نظر آتی ہے تو پھر انسان اور زیادہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے. اور ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں جو اواب ہوتے ہیں, جو بار بار اپنے رب کی طرف پلٹتے ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں کہ تمام انبیاء نے اپنی اپنی قوم کو اللہ سے معافی مانگنے کی ترغیب دی. نوح علیہ السلام کہتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا, میں نے لوگوں سے کہا, یعنی اپنی قوم سے کہا, اپنے رب سے استغفار کرو, بے شک بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے, بہت ہی غفار ہے. فائدہ کیا ہوگا, یرسل السماء علیکم مدرارا, تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, کہ وہ تمہیں مال اور بیٹوں سے نوازے گا, ان سے تمہاری مدد کرے گا, تمہیں باغات عطا کرے گا, تمہارے لیے نہریں جاری کر دے. یہ وہ چیزیں ہم ڈریم کرتے ہیں جن کو دنیا میں بھی اور آخرت کے لیے بھی. تو یہ مال اور دولت اور بیٹے اور اولاد, یہ سب کچھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی دینے والا ہے,
اور جب انسان اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ انسان کو نوازے گا۔ لہٰذا زندگی میں جہاں کہیں کسی بھی چیز میں رکاوٹ آ جائے، چاہے بچوں کے رشتے کے سلسلے میں آئے، چاہے اولاد نہ ہونے کی ہو، چاہے رزق کی کمی ہو، چاہے فصلوں کی کمی ہو، کچھ بھی ہو، علاج استغفار میں، کیونکہ انسان کی گناہ اور زیادتیاں ہوتی ہیں جو اس کی دنیاوی کاموں میں بھی رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ ہم عام طور پر دوسروں کو بلیم کرتے ہیں، انہوں نے نظر لگا دی، وہ جیلس ہے، اور کسی نے جادو کرا دیا، اس نے بندش کر دی۔ نہیں، بندشیں اندر ہوتی ہیں، ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی، اور اس کا علاج استغفار ہو۔ ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اے میری قوم اپنے رب سے استغفار کرو پھر اس کے آگے توبہ کرو۔ شعیب علیہ السلام نے بھی یہی کہا وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اپنے رب سے معافی مانگ لو اور اس کی طرف پلٹ آؤ۔ توبوا الیہ کا مطلب ہے اب اس کے بن جاؤ، اس کی اطاعت اور اس کی فرما برداری کے کام کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ سے بخشش مانگیے، اللہ تعالیٰ یقیناً بہت بخشنے والا اور بہت مہربان ہے۔ پھر تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے استغفار کا حکم دیا ہے۔ اگر انبیاء کو دیا ہے اور انبیاء نے اپنی اپنی قوموں کو دیا ہے تو پھر ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ ہم سب کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اللہ سے معافی مانگتے رہیں۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، ایمان والوں کی تو ویسے ہی صفت قرآن مجید میں یہ بتائی گئی ہے کہ وہ راتوں کو کم سوتے ہیں اور سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں، یعنی تہجد کے وقت خاص طور پر اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے ہیں۔ اب دیکھیے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، یعنی خاص استغفار کا وقت جو ہے وہ سحری کا وقت ہے، جس وقت ہم عام طور پر روزہ رکھنے کے لیے اٹھتے ہیں یا تہجد کے لیے اٹھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم، جب تک تو مجھے پکارے گا، جب تک مجھ سے دعا کرے گا اور مجھ سے پر امید رہے گا، مایوس نہیں ہونا، پر امید، میں تجھے بخشتا رہوں گا، کتنے بھی گناہ اور کتنی دفعہ ریپیٹڈلی ہو میں تجھے بخشتا رہوں گا، جو بھی گناہ ہوں گے اور میں کوئی پرواہ نہیں کروں گا۔ اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائے، اتنے زیادہ ہوں کہ آسمان کو چھونے لگے، پھر تو مجھ سے معافی مانگے تو میں پرواہ کیے بغیر تجھے بخش دوں گا۔ اے ابن آدم، اگر تو زمین کے برابر گناہ لے کر میرے پاس آیا، زمین کے برابر اتنی زیادہ، اور اس حال میں مجھے ملے کہ میرے ساتھ شرک نہ کیا، تو میں تجھے ان گناہوں کے برابر بخش دوں گا، یعنی سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل، لیکن یاد رکھیے ابلیس ہمارے دشمن ہمیں مایوس کرتا رہتا ہے، اب تم اتنی گناہگار ہو، تمہاری تو معافی ہونی نہیں، لہٰذا اور تھوڑے سے کرنا، جب آخرت میں کوئی ہو بھی نہیں تو پھر دنیا میں جیسا بھی کر سکتے ہو کرتے رہو۔ لیکن جو اللہ کو پہچانتا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کبھی بھی مایوس نہیں ہو سکتا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ایک بندے نے بہت گناہ کی اور پھر کہا اے میرے رب، میں تیرا گناہ گار بندہ، تو مجھے بخش دے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میرا بندہ جانتا ہے کہ میرا کوئی رب ہے جو گناہ معاف کرتا ہے اور گناہ کی وجہ سے سزا بھی دیتا ہے، اس وجہ سے میں نے اپنے بندے کو بخش دیا کہ میرا بندہ جانتا ہے۔ تو رب کی جو پہچان ہے، رب کی صفات کی، رب کے ناموں کی، رب کے جو خوبصورت نام اور ایٹریبیوٹس ہیں، وہ جب انسان پڑھتا ہے تو انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا ہمارا رب ایسا ہے، کیونکہ ایک رب کی پہچان وہ ہے جو ہمیں لوگوں نے دی ہے، اس میں زیادہ تر کیا ہے پہچان ڈرانے والی، رب سے ڈراتے ہیں اللہ میاں مارے گا، بچوں کو مارے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو اللہ میاں جہنم میں پھینک دے گا۔ وہ پہلا تعارف جو اللہ میاں کا ہوا وہ کیا کہ وہ مارنے والا ہے، وہ جہنم میں پھینکنے والا، تو وہ بچپن سے ہی نا وہ ایک دوری سی آ جاتی ہے دلوں میں، اچھا وہ اتنا سخت ہے، وہ اتنی زیادہ سزا دینے والا، لہٰذا اس کی طرف تو جانے کا فائدہ ہی کوئی نہیں۔ قرآن مجید کا آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم، دونوں ہی صفات اللہ کی رحم والی، وہ تو نہایت مہربان ہے اور بار بار رحم کرنے والا ہے، وہ مایوسی کی تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس لیے انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ پلٹتا رہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے بندے کو بخش دیا، پھر بندہ جتنا چاہا رکا رہا، یعنی اپنے اوپر کنٹرول کرتا رہا کہ میں دوبارہ نہیں یہ کرنا، لیکن پھر اس سے گناہ پھر سلپ ہو گیا، عرض کیا اللہ میں نے دوبارہ گناہ کر لیا تو مجھے معاف کر دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ جانتا ہے کہ میرا کوئی رب ہے جو معاف کر سکتا ہے اور سزا بھی دیتا ہے، میں نے اپنے بندے کو بخش دیا۔ پھر جب تک اللہ نے چاہا بندہ رکا رہا، پھر دوبارہ اس نے گناہ کر لیا، پھر وہ اللہ کے پاس آیا، اللہ میں نے پھر گناہ کر لیا تو مجھے بخش دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے
جو گناہ معاف کرتا ہے اور ان کی وجہ سے سزا بھی دیتا ہے۔ میں نے اپنے بندے کو 3 بار بخش دیا، بس اب جو چاہے عمل کرے، یعنی نیکی کا کرے، یا نہیں کر سکتا تو پھر بخشش مانگے گا، بس ضرورت اس بات کی کہ ہمارا آخری عمل جو ہے وہ نیک ہو۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ ہمیں کیا پتا ہمارا آخری عمل کس وقت آ جائے، اور اس وقت یہاں کرسی پہ بیٹھے بیٹھے یا کہیں بازار میں یا کسی غلط کام کی کرتے ہو، نہیں پتا۔ تو مومن جو ہوتا ہے وہ جان بوجھ کے ڈھٹائی سے گناہ نہیں کرتا کہ چونکہ اللہ نے بخش دینا ہے اس لیے خوب انجوائے کرو گناہوں کو، نہیں، اس سے خطا ہو جاتی۔ آدم علیہ السلام بھول گئے تھے، آدم علیہ السلام کا ارادہ نہیں تھا کہ وہ اس درخت کا پھل کھائیں گے، اور ان کو کوئی شوق نہیں تھا وہ کھانے کا، لیکن شیطان مردود آیا اس طرح بار بار، قسمیں کھانے لگا اور پھر کہنے لگا کہ اس کے کھانے سے تم فرشتے بن جاؤ گے، اس کے کھانے سے تمہیں ہمیشہ کی بادشاہت مل جائے گی، تو تم اس کو کھا لو بس، اور میں تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں، وَإِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ۔ وہ خیر خواہ کے روپ میں آیا تھا، حالانکہ اتنی بڑی جنت اور بے شمار کھانے کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرما دیا تھا کہ اس میں سے جتنا چاہو بافراغت کھاؤ، نہیں جتنا دل چاہتا کھاؤ، بس ایک درخت کے پاس نہیں۔ شیطان نے سب کچھ بلوا کے اسی کے پاس لے گیا۔ آدم بھول گئے تھے، اس کی باتوں میں آ گئے تھے۔ ہمارا حال بھی یہی ہے، ہم بھی بھول جاتے ہیں اور ہم باتوں میں آ جاتے ہیں، لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں، شیطان کے وسوسوں میں آ جاتے ہیں، اس لیے پھر ہم سے بھول ہو رہے، پھر ہم غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ مومن وہ ہوتے ہیں کہ اذا مسہم طائف من الشیطان تذکروا، جب انہیں شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ چھو جاتا ہے تو وہ ہوش میں آ جاتے ہیں، فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، وہ دیکھنے لگتے ہیں، ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، ان کے اندر ایک میزان ہوتا ہے، ایک کرائٹیریا ہوتا ہے، اور پھر اس سے بچنے کی پوری کوشش کرتے۔ تو مومن جو ہوتا ہے وہ جان بوجھ کے غلطی نہیں کرتا، لیکن فرشتہ بھی نہیں ہوتا، اس سے غلطی ہوئی۔ اب غلطیوں میں ایک تو حرام درجے کی غلطیاں، بڑے بڑے گناہ ہیں، کبیرہ گناہ جن کو کہا گیا، شرک ہے، قتل ہے، جادو ہے، ماں باپ کی نافرمانی ہے، جھوٹ ہے، وعدہ خلافی ہے، کسی کی غیبت ہے، یہ سب بڑے بڑے گناہ ہیں۔ لیکن کچھ غلطیاں ایسی ہیں کہ جو بڑے گناہوں میں تو لسٹ میں نہیں آتی، لیکن وہ ہم دن رات کرتے رہتے ہیں۔ مثلاً نماز میں اللہ کی طرف دھیان نہ ہو، خشوع خضوع نہ ہونا، پھر اسی طرح تلاوت کرتے ہو، قرات کرتے ہو، بیچ میں سے بھول جانا، چھوڑ دینا اور نماز پڑھ دینا۔ اب یہ تو بھول ہے نا، لیکن غلطی تو ہے نا، اب یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ وہ بالکل پرفیکٹ ہے، کوتاہی تو ہے اس میں۔ تو ہمیں ضروری نہیں کہ ان کاموں پر توبہ چاہیے جو ہم نے جان کے غلط کیے یا کبیرہ گناہ کیے، ہم تو جو اللہ سے غافل ہوتے ہیں، یہ غفلت بھی تو ایک نافرمانی ہے نا، یعنی غفلت بھی تو اللہ تعالیٰ کے حق میں کمی ہے نا، کہ انسان اللہ کو بھول کے اور چیزوں میں لگ جائے۔ مومن وہ ہوتا ہے جو اور چیزوں میں لگا ہوتا ہے مگر دل اس کا اللہ کی طرف ہوتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کرتا رہتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف پلٹتے رہنا چاہیے، رجوع کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بخشش مانگنے والے کے لیے وعدہ کرتے ہیں کہ میں اس کو معاف کر دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابلیس نے اپنے رب سے کہا، مجھے تیری عزت و جلال کی قسم، فبعزتک، میں تیرے بندوں کو اس وقت تک گمراہ کروں گا جب تک ان کے جسم میں روح رہے گی، حتیٰ کہ ہوتا کیا ہے کہ جب جان نکلنے کا وقت ہوتا ہے تو ابلیس اس وقت بھی خیر خواہ کی شکل میں آتا ہے اور انسان کو سکھ بھی ورگلانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو انسان اللہ کے فضل سے جو مومن سچا ہوتا ہے وہ ثابت قدم رہتا ہے۔ اسی لیے ہمیں ایک دعا سکھائی گئی، وَأَن يَتَخَبَّطَنِيَ الشَّيْطَانُ عِندَ الْمَوْتِ، کہ اللہ مجھے اس وقت بھی محفوظ رکھنا جب موت کے وقت شیطان مجھے ورگلائے۔ تو شیطان خیر خواہ کے روپ میں اس وقت بھی آتا ہے اور اس کو کفر کرنے کے لیے کہتا ہے یا شرک کی کوئی بات کرنے کے لیے کہتا ہے، یعنی کہ وہ دن رات تو لگا ہی رہتا ہے لیکن اس وقت بھی نہیں چھوڑتا، اس کو آخر میں ہی پکڑ لو۔ لیکن ایمان والوں کے ساتھ اللہ کیا معاملہ کرتا ہے؟ قرآن مجید میں آتا ہے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ پکی بات کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی برکت سے دنیا میں بھی ثابت قدمی دیتا ہے کہ وہ اللہ کے بندے بن کے رہیں، اور آخرت میں بھی، اور آخرت میں سب سے پہلا مرحلہ موت ہے، یعنی اس وقت بھی اللہ تعالیٰ اس بندے کو ثابت قدم رکھتے ہیں۔ لیکن یہ کس کو؟ جو دنیا میں ثابت قدمی اختیار کرتے، یعنی اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم پھر اس کی راہ چھوڑ دیں اور یہ سوچتے رہے کہ اچھا آخر میں کچھ کر لیں گے۔ ہم دیکھیں اگر ساری زندگی ہم شیطان کے شاگرد بنے رہیں اور اس کی ہر بات مانتے رہیں تو پھر تو موت کے وقت بھی اس کی بات ماننا بڑی آسان ہوگی۔ تو ابھی ہم نے اس سے بیزاری کا اعلان کرنا ہے تاکہ اس وقت بھی اس سے بیزار ہوں اور اس کی بات نہ مانے اور ہمارا انجام اچھا ہو، کیونکہ انسان کا جو یعنی اس کی اگلی زندگی ہے اس کا انحصار اس کے انجام پر، کس چیز پر خاتمہ ہوا۔ اسی لیے ہمیں
کوشش کرنی چاہیے کہ روز دعا کریں کہ اللہ ہمارا انجام اچھا، مرتے وقت ہمیں کلمہ نصیب، ایمان پر موت دینا، شیطان کے ورغلانے میں آ کے کوئی اور باتیں نہ ہم کر رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم جب تک وہ مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا رہوں گا، چاہے کوئی ڈیتھ بیڈ پہ کیا۔ بعض اوقات لوگ پوچھتے ہیں نا کہ اچھا اگر کسی کو آخری درجے کا کینسر ڈائگنوز ہو تو اس کو اب ڈاکٹر بتا دے کہ جتنے دن ہے تمہارے پاس، تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں زیادہ دن زندہ نہیں رہوں گا، تو کیا اس کی بھی معافی ہو جائے گی؟ بالکل ہو جائے گی، کیونکہ ٹھیک ہے ڈاکٹروں کا ایک اندازہ ہوتا ہے لیکن اثر تو اللہ کو پتا نا کہ کب کس کو۔ کئی لوگ بالکل موت کے منہ پہ پہنچ کے زندہ ہو جاتے ہیں، کومے میں جا کے واپس آ جاتے ہیں، اور کئی سال زندہ رہتے ہیں، اس لیے تو کسی کو نہیں پتا کہ آخری وقت کون سا ہے۔ تو چاہے کسی کی موت کا ڈاکٹر اعلان کر دے کہ بس اب یہ چند دنوں کا مہمان، تو بھی وہ یہ نہ کہے کہ میں تو ساری زندگی گناہ کی اب کیا معافی مانگ، نہیں، اس کو بھی معافی مانگنے کے لیے کہ تم اللہ کی طرف رجوع کر لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک توبہ قبول کرتے ہیں جب تک جان ہلاک میں نہ آ جائے، معلوم غرغرہ نہ ہو جائے۔ استغفار جو ہے اس کی کچھ برکتیں ہیں اور کچھ فائدے ہیں، وہ بھی ہمیں پتا ہونا چاہیے۔ اس کے لیے یہ ایک کتاب ہے استغفار کی برکات، استغفار کی کیا کیا فائدے، اس کو آپ جاتے ہوئے آپ لے جا سکتے ہیں تاکہ آپ دوبارہ گھر میں بھی پڑھ کے بار بار یاد دہانی کر سکیں، کیونکہ ہوتا ہی ہے کہ لیکچر میں جب ہم بیٹھے ہوتے ہیں اس وقت تو ہمیں بات سمجھ آ جاتی ہے لیکن بعد میں پھر بھول جاتے ہیں۔ تو بھولنے کا علاج کیا ہے کہ انسان کے پاس ایسی کتابیں، ایسی چیزیں گھر میں ہوں کہ جن سے یاد دہانی ہوتی رہے، نہ صرف یہ کہ خود بلکہ دوسروں کے ساتھ بھی تھوڑا تھوڑا شیئر کریں۔ اور اسی طرح یہ چھوٹا سا کارڈ بھی ہے استغفار کا کہ لگا دے تو پھر چلتے پھرتے بھی بندہ استغفار کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 سے 100 بار استغفار کرتے تھے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف تھے وہ اتنی دفعہ استغفار کرتے، ہمیں یقیناً اس سے پھر زیادہ ہی کرنا چاہیے، ہمیں زیادہ ضرورت ہے۔ تو استغفار کا فائدہ کیا ہے؟ سب سے پہلا فائدہ تو یہی کہ انسان کو گناہوں کی معافی مل جاتی ہے۔ وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ ابو ہریرہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی ہر رات کو آسمان دنیا پر آتے ہیں۔ یعنی یہ کیوں بتایا گیا؟ تاکہ انسان کو قرب کا احساس ہو۔ جب رات کا آخری تہائی حصہ 1/3 باقی رہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہے کوئی جو مجھ سے دعا مانگے تو میں اس کی دعا قبول کر لوں۔ ہم میں صرف سے چاہتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول ہوں، تو اللہ تعالیٰ خود پکارتے ہیں بندوں کو، ہے کوئی جو مجھ سے دعا کرے تو میں اس کی دعا قبول کر لوں، ہے کوئی جو مجھ سے مانگے تو میں اسے دوں، ہے کسی کو کچھ ضرورت کہ مجھ سے مانگے تو اس وقت مانگیے اپنے رب سے، ہے کوئی جو مجھ سے بخشش مانگے، گناہوں کی معافی مانگے تو میں اس کو بخش۔ 3 چیزیں، نمبر 1 دعا کی قبولیت، نمبر 2 سوال اللہ یہ دے دے یہ دے دے، اور نمبر 3 گناہوں کی بخشش۔ بڑے سے بڑا گناہ استغفار سے بخشا جاتا ہے۔ پھر اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں تو اس کو نیکیوں کی توفیق ہوتی ہے، ورنہ جب تک وہ دل کالا رہتا ہے، دل پہ ایک بوجھ ہوتا ہے تو انسان کے اوپر سستی، غفلت، دل کا بوجھ، پتہ ہے نماز کا وقت ہو گیا، بیٹھے ہیں اچھا ابھی پڑھتے ہیں، وہ جو تب توفیق جانے لگتی، کوتاہی زیادہ ہونے لگتی انسان سے۔ لیکن جب انسان کی معافی ہو جاتی ہے تو اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ انسان کا دل نیکی اور خیر کے کاموں میں زیادہ لگتا ہے، وہ اس کی طرف دوڑنے لگتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا فائدہ ہے۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کا قرب ہمیں نصیب ہو، تو اس کے لیے استغفار بہت فائدے کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استغفار کرنے والا ایسا ہے، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو، بالکل صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ پھر اگر انسان غلطی کے فوراً بعد استغفار کرے نا، توبہ کر لے، تو گناہ لکھا ہی نہیں جاتا اعمال نامے میں۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بائیں طرف والا فرشتہ 6 گھڑیاں مسلمان گناہ گار بندے سے قلم اٹھائے رکھتا ہے جب وہ کوئی گناہ کرتا ہے۔ اگر وہ شرمندہ ہو جائے اور اس گناہ کی توبہ کر لے تو وہ قلم رکھ دیتا ہے، ورنہ ایک گناہ لکھ لے، اور نیکی کرے تو فوراً لکھ لیتا ہے اور ایک کے بدلے میں 10 لکھتا ہے۔ جی ہاں بالکل۔ پھر استغفار دلوں کی صفائی کا سبب ہے، دل اس سے صاف ہو، اور جب دل صاف ہوتے ہیں نا تو دلوں کو ایک اطمینان اور خوشی اور سکون اور ایک عجب سی لذت اور سرور حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ کیفیت جو ہے، ایک ہوتی ہے زبان کی لذت جو کچھ کھانے سے حاصل، وہ اسی وقت ختم ہو جائے، کھانا گیا تو مزہ بھی گیا۔ لیکن جب آپ اللہ سے توبہ کرتے ہیں اور اللہ کی رضامندی کا کوئی کام کرتے ہیں، اس سے دل کو ایسی خوشی ملتی ہے کہ وہ کام آپ ختم بھی کر لیں تو وہ خوشی باقی رہتی، وہ چلتی رہتی، اور یہ ایک ایسی انجوائمنٹ ہے، ایسی انجوائمنٹ کہ اس کے برابر کی کوئی چیز نہیں۔ بڑی سے بڑی دولت، بڑی سے بڑی دنیا کی نعمتیں بھی
اس کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ امام احمد بن حنبل کہا کرتے تھے کہ اگر بادشاہوں کو یہ پتہ چل جائے کہ ہمارے دلوں کے اندر کیسی خوشی تھی یعنی دین کی تعلیم دینے سے، دین پر عمل کرنے سے، تو وہ تلواریں لے کر، لشکر لے کر ہم سے وہ دولت چھیننے کے لیے آ جائے۔ تو یہ دولت اطمینان قلب کی دولت، دل کے سکون کی دولت، ہر دولت سے بڑی۔ اس میں انسان کے پاس کچھ بھی نہ ہو پھر بھی وہ خوش رہتا ہے، کوئی چیز آئے تب بھی خوش، اللہ کا شکر ہے، چلی جائے تو بھی اللہ کی رضا اور تقدیر پہ راضی، اللہ کے فیصلوں پہ راضی، ہر حال میں مطمئن رہتا ہے۔ اور آج آپ دیکھیں دنیا میں جو چیز رخصت ہوگی وہ اطمینان قلب ہے، دلوں کی اداسی، پریشانی اور بے چینی، گناہوں کا بوجھ، اسے اتار پھینکنے کی ضرورت۔ اور پھر ایک اور بہت بڑا فائدہ کیا کہ اللہ سبحانہ وتعالی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ سورۃ الفرقان کی آیت نہایت خوبصورت ہے، إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کر لیں اور ایمان لائیں اور نیک کام کریں، ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ یعنی وہ جو اعمال نامے میں برائیاں لکھی ہوئی تھی نا، توبہ کے بعد وہ نیکیوں کی طرف منتقل کرتے، برائیاں بھی نیکیاں بن جاتی۔ اس سے بڑا انعام اور کیا چاہیے؟ اللہ بخشنے والا اور مہربان۔ جب قیامت کے دن وہ برائیاں جو نیکیوں میں بدلے گی نا، تو بندہ کہے گا اچھا میرا وہ ایک اور بھی گناہ تھا، وہ کدھر ہے؟ یعنی جس میں نے توبہ کی تھی، تاکہ وہ بھی میں اپنی حسنات میں دیکھوں۔ سوچئے اس سے زیادہ اللہ سے بڑھ کے کوئی مہربان نہیں ہو سکتا کہ جو انسان کی زیادتیوں، کمیوں، کوتاہیوں کو بھی اس کی نیکیاں لکھ دے، صرف استغفار کی وجہ سے، اعتراف کی وجہ سے۔ اصل میں سب سے مشکل کام یہی ہے کہ انسان کہ I was wrong، میری غلطی تھی، میں نے غلط کیا۔ کیونکہ ہم میں سے اکثریت تو پھر غلطی کر کے اس کو غلطی مانتے بھی نہیں، وہ کہتے نہیں جو ہم کرے وہ بالکل ٹھیک ہے، حالانکہ قرآن و سنت کی روشنی میں وہ صحیح نہیں ہوتا۔ دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے استغفار کا کہ دنیا کی برکتیں ملتی ہیں انسان کو، دنیاوی برکت، دنیا میں انسان پر خوشحالی آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، تم اللہ سے بخشش کیوں نہیں مانگتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ جہاں بھی انسان کی زندگی میں تنگی آ جائے وہاں انسان کو چاہیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حضور ایسا کام کرے کہ اللہ کی رحمت آئے۔ اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے اور بھی بہت سے ذریعے، مثلاً ان میں سے ایک یہ کہ انسان انسانوں پر رحم کرے، جو بھی کوئی زمین میں، صرف انسان نے ساری مخلوق پر۔ حدیث میں آتا ہے ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم ان پہ رحم کرو جو زمین میں ہے، تم پر وہ رحم کرے گا جو آسمان میں ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے ساتھ مہربانی کا معاملہ کرے گا۔ تو جب اللہ کی رحمت آ جائے، اس کی مہربانی ہو جائے، تو پھر کیا ہوگا؟ ساری مشکلات آسان ہو جائیں گی۔ اسی طرح درود شریف کا پڑھنا، انسان ایک دفعہ درود پڑھتا ہے تو اس پر 10 رحمتیں آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح استغفار کا کرنا، دوسرا فائدہ استغفار کا، معافی مانگنے کا، اللہ کی محبت حاصل۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے ان لوگوں سے جو خوب توبہ کرتے ہیں اور جو خوب پاک صاف رہتے ہیں۔ متطہر وہ ہوتا ہے جو جسمانی طور پر اپنی صفائی ستھرائی کا اہتمام کرے، اور تواب وہ ہوتا ہے جو اپنی روحانی صفائی کرتا رہے توبہ استغفار کر کے۔ پھر اسی طرح کامیابی کا ملنا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور تم سب مومنو اللہ سے توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ پھر اچھا سامان زندگی ملنا، دنیا کی نعمتوں کا ملنا۔ سورۃ ہود میں آتا ہے وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، اور یہ کہ تم لوگ اپنے رب سے اپنے گناہ معاف کراؤ، پھر اس کی طرف متوجہ رہو تو وہ تم کو ایک مقرر وقت تک، یعنی جو تمہاری زندگی کا وقت ہے، اچھا سامان زندگی دے گا، اور ہر زیادہ عمل کرنے والے کو زیادہ ثواب دے گا۔ جو جتنی زیادہ توبہ استغفار کرے گا اور زیادہ نعمتیں پائے گا۔ رزق، مال، اولاد میں اضافے کا باعث، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، بارشوں کا نازل ہونا، جسمانی طاقت کا حاصل ہونا۔ اس میں آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ ہود میں ہی وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اے میری قوم اپنے رب سے بخشش مانگو اور پھر اس کی طرف پلٹ آؤ، وہ تم پر بادل بھیجے گا جو خوب برسنے والا ہوگا، اور تمہیں تمہاری قوت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ اور طاقت میں اضافہ کرے گا، اور مجرم بنتے ہوئے منہ نہ موڑو۔
آپ دیکھیے کہ بعض اوقات انسان بڑا ہیلپ لیس اپنے آپ کو پاتا ہے کہ میں ویک ہوں، میں کچھ کر نہیں سکتا. کبھی فزیکلی یعنی فزیکل ویکنس محسوس ہوتی ہے، کبھی انسان ویسے بے بسی سی محسوس ہوتی ہے کہ میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، کچھ کر نہیں سکتا، اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتا. یہاں سے تو میں بالکل عاجز آ گیا. استغفار شروع کریں، اللہ تعالیٰ راہیں سجائے گا کہ اس مشکل پہ کیسے قابو پا، اس پتھر کو کیسے ہٹانا. ذریعے استغفار کے ذریعے پتہ ہے بعض اوقات انسان اتنا مایوس سا ہو جاتا ہے، دور دور تک لگتا ہے کوئی ہوپ ہی نہیں ہے. کبھی بچوں کی وجہ سے، کبھی جاب اور بزنس کی پریشانیوں کی وجہ سے، کبھی کسی اور وجہ سے. تو استغفار کرنے والا کبھی کمزور نہیں. پھر اللہ کے عذاب سے بچنا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں کو دنیا میں اپنی طرف واپس اپنے مقصد کی طرف پلٹانے کے لیے وقتاً فوقتاً ان پہ تکلیفیں آزمائشیں بھیجتے ہیں تاکہ بندے بھولے نہ رہیں. یہ بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے کہ اللہ کو یاد کریں. تو کبھی جسمانی تکلیف، کبھی اولاد کی طرف سے، کبھی مال کی، کبھی موسم کی، کبھی کوئی نہ کوئی ناپسندیدہ ناگوار صورتحال پیش آتی رہتی ہے. تو ایسی صورت میں انسان جب اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے کو اس تکلیف سے محفوظ کرتے. کبھی تو وہ بلا آ رہی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ استغفار کی برکت سے اس بلا کو ہی ٹال دیتے. کبھی وہ آ چکی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس بیماری کو، اس بلا کو، مصیبت کو ہٹا دیتے ہیں اس. تو اس لیے حدیث میں آتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان جب تک اللہ عز و جل سے استغفار کرتا ہے اس وقت تک اللہ کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے. اسی لیے قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ حتیٰ کہ مشرکین جو تھے ان کے بارے میں بھی کہ ما کان اللہ یعذبہم وانت فیہم وما کان یعذبہم وہم یستغفرون. اللہ انہیں عذاب نہیں دے گا جب تک آپ ان کے بیچ میں موجود ہیں. یعنی پیغمبر جب تک مکہ میں تھے جو بھی انہوں نے برے برے کام کیے مشرکین نے، اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا. جب وہ چلے گئے تو بعد میں ان پہ قحط آیا. اور یہ بھی فرمایا کہ جب تک یہ استغفار کریں، جو استغفار کرتے رہیں گے وہ بلاؤں سے بچے رہیں. لہٰذا ہمیں روزانہ اپنی زندگی میں استغفار کی عادت ڈال لینی چاہیے، اپنے معمولات کا حصہ بنا لینا. پھر بیماریوں کا علاج. قتادہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن تمہیں تمہاری بیماری اور علاج بتاتا ہے. قرآن ہماری غلطیاں بھی ہمیں بتا دیتا ہے اور علاج بھی. وہ کہتے ہیں گناہ تمہاری بیماری ہے اور استغفار ان کا علاج ہے. تو صحت کے لیے بھی استغفار پڑھنی چاہیے. تو سینے کی گھٹن اور تنگی، دل کا بوجھل ہونا. ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سینے کے گھٹن کے اسباب میں، وجوہات میں سب سے بڑا سبب اللہ سے منہ موڑنا ہے، اللہ کو یاد نہ کرنا. دل کو اللہ کے سوا کسی اور کے ساتھ جوڑنا ہے اور اللہ کے ذکر سے غفلت کرنا. اس وجہ سے دل تنگ ہو جاتے ہیں. ڈپریشن وغیرہ اور دلوں کی اداسی اور بے چینی ان اسباب سے ہوتی. ہمیشہ دل سے سچا استغفار نکلتا رہتا ہے اور دل کو تندرستی اور سلامتی لوٹا دیتا ہے. یعنی جب انسان اللہ سے معافی مانگتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ دل کی زندگی واپس آ جاتی ہے. استغفار کا ایک اور فائدہ کہ انسان کو فرشتوں کی دعائیں ملتی. ایسے لوگوں کے لیے فرشتے بھی دعائیں کرتے ہیں. الذین یحملون العرش، وہ فرشتے جو عرش اٹھائے ہوئے ہیں، ومن حولہ، اور جو اس کے ارد گرد ہیں جیسے طواف کر رہے ہیں، ویؤمنون بہ، اور وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں. یسبحون بحمد ربہم، اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں. ویؤمنون بہ، اور اس پر ایمان لاتے ہیں. ویستغفرون للذین آمنوا، اور وہ ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں.